پی ٹی اے کو کل کراچی کے باغ جناح میں جلسے کی اجازت مل گئی۔ سندھ حکومت نے جلسے کے لیے باضابطہ این او سی جاری کر دیا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل نامیمن نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا ہے کہ جلسے کے دوران قانون و امن کی مکمل ذمہ داری منتظمین پر عائد ہوگی۔ زور دیا کہ جلسے کے دوران اشتعال انگیز تقاریر سے گریز کیا جائے۔ خیبر پختونخوا کے مسائل کا بخوبی ادراک ہے۔ وفاقی حکومت اپنے دائرہ اختیار کے تحت مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں جاری وفاقی ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے عوامی نمائندگان سے ملاقات میں گفتگو اجلاس کے شرکاء نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت ناکام ہو چکی ہے، گورننس نام کی کوئی چیز نہیں۔ پاکستان نیوی کا زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ۔ LY-80N میزائل سے فضائی ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ ISPR کے مطابق جامع مشق کے ذریعے پاک بحریہ کے آپریشنل اور جنگی تیاری کا مظاہرہ کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں ریاست دشمن عناصر کے خلاف فیصلہ کن کارروائیاں۔ کرم اور شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے 2 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز۔ بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 11 انتہائی مطلوب دہشت گرد ہلاک۔ بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں پر مہلک حملوں میں ملوث تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا خراج تحسین۔ خارجیوں کے خاتمے کے عزم کا اعادہ۔ پاک امریکہ مشترکہ فوجی مشق انسپائرڈ گیمبٹ کا آغاز۔ انسداد دہشت گردی، حکمت عملی، شہری جنگ میں مہارت اور آپریشنل تعاون پر توجہ۔ مشق کا مقصد انسداد دہشت گردی کے تجربات کے اشتراک کے ذریعے باہمی تعاون کو بڑھانا ہے۔ آپریشن نظریات اور بہترین عسکری طریقہ کار کی سمجھ بوجھ کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ مشترکہ مشقیں بدلتے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا دورہ عراق۔ عراقی ایئر چیف سے ملاقات۔ دو طرفہ دفاعی اور فضائی تعاون پر تبادلہ خیال۔ پاک فضائیہ کی عراقی ایئر فورس کی تربیت میں تعاون کی یقین دہانی۔ دونوں افواج کا مشترکہ مشقوں پر اتفاق۔ عراق کا JF-17 تھنڈر اور سپر مشاق تربیتی طیاروں میں دلچسپی کا اظہار۔ عراقی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹرز میں ایئر چیف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ امریکہ میں کروڑوں ڈالرز کی لابینگ۔ مہنگی امریکی لابیسٹ فرمز سے ٹرمپ انتظامیہ تک رسائی کوششیں۔ گمراہ کن عالمی بیانیہ بھی بھارت کی سفارتی ناکامیوں پر پردہ نہ ڈال سکا۔ معرکہ حق اور علاقائی تنازعات میں ذلت آمیز شکست کے بعد سفارتی سطح پر مودی سرکار تنہا ہو گئی۔ امریکی تحقیقاتی ادارے اوپن سیکرٹس کی رپورٹ میں انکشاف خود بھارتی میڈیا نے مودی کی ناکام خارجہ حکمت عملی بے نقاب کر دی۔ 2025 پاکستان کی کامیابیوں کا سال تھا۔ مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ معرکہ حق میں فتح کے ساتھ ساتھ سفارتی محاذ پر بھی کامیابیاں ملی۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کی پریس کانفرنس۔ کہا پاکستان کی کامیابیوں کی دنیا معترف ہے۔ حکومت اقدامات سے پالیسی ریٹ اور مہنگائی میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ دنیا بھر میں حملوں کی بھڑکیاں۔ ایران میں پھر مداخلت کی دھمکی۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کی صورتحال پر گہری نظر ہے۔ مظاہرین کو قتل کیا گیا تو دخل اندازی کریں گے لیکن فوجی مداخلت نہیں۔ ایران میں مظاہرین نے میرے نام پر سڑک کا نام رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نہ ہوتا تو پاک بھارت کشیدگی ختم نہ ہوتی۔ دنیا بھر میں 8 جنگیں رکوائیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے لاکھوں جانیں بچائیں۔ امریکن صدر کی ہٹ دھرمی، گرین لینڈ کو ہتھیانے کا پیغام۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ گرین لینڈ میں روس اور چین کی موجودگی امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں چاہتا کہ روس اور چین گرین لینڈ جائیں۔ وہ وہاں گئے تو ہمارے پڑوسی بن جائیں گے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ تیل کمپنیاں وینزویلا کے بجائے امریکہ سے براہ راست ڈیل کریں گی۔ روس اور چین چاہیں تو ہم سے وینزویلا کا تیل خرید سکتے ہیں۔ ایران جانے کے خواہش مند پاکستانی شہری غیر ضروری سفر مؤخر کریں۔ دفتر خارجہ کی ایڈوائزری جاری۔ ایران میں مقیم شہری محتاط رہیں اور غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں۔ سفارت خانے اور قونصل خانوں سے رابطے میں رہیں اور تہران، زاہدان اور مشہد میں جاری ہنگامی رابطہ نمبرز کی مدد سے کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری کارروائی ممکن بنائیں۔
افغان طالبان رجیم کے خود ساختہ کامیابی کے دعوے مسترد دی کابل ٹریبیون کی رپورٹ نے طالبان کا 2025 میں کامیابی کے سال کا دعویٰ گمراہ کن قرار دے دیا۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت کی جانب سے طالبان کمانڈرز کے وارنٹ گرفتاری رجیم کی ناکامی کا واضح ثبوت ہے۔ اقوام متحدہ میں افغان نمائندے نصیر احمد اندیشہ نے کہا، طالبان نے نہ صرف بین الاقوامی ساکھ بلکہ قانونی جواز بھی کھو دیا ہے۔ جنوبی وزیرستان میں خارجی دہشت گردوں نے مولانا حافظ سلطان محمد کو بچی سمیت شہید کر دیا۔ آئی ای ڈی دھماکے میں زخمی ہونے والے مولانا حافظ سلطان محمد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ خارجی دہشت گردوں نے مولانا حافظ سلطان محمد اور ان کی بیٹی کو وانا میں نشانہ بنایا۔ پتنگ ترازو بلہ نہیں، صرف بلاول بھٹو کام کر رہے ہیں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ باقی لوگ روز پریس کانفرنس کر کے بتاتے ہیں کام نہیں ہو سکتا، ہم پریس کانفرنس سے بتاتے ہیں کام کر رہے ہیں اور کریں گے۔ شہری ترقی کے لیے جدوجہد اور پائیدار انفراسٹرکچر ناگزیر ہے۔ شہر میں رات میں بھی کام ہوگا تاکہ شہریوں کو مشکلات نہ ہوں۔ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں چھٹیوں میں توسیع، شدید سردی کے پیش نظر صوبے کے اسکولوں اور کالجز کی تعطیلات میں 1 ہفتے کی توسیع۔ فیصلہ وزیر تعلیم پنجاب کے سوشل میڈیا پیج پر عوامی سروے کی بنیاد پر کیا گیا۔ عوامی سروے میں تقریباً 87% افراد نے چھٹیوں میں توسیع کے حق میں رائے دی۔